تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ مزید کیا اپڈیٹس آپ کو مل رہی ہیں اس حوالے سے؟ آگاہ کیجیے گا. تازہ ترین صورتحال ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیک برانچ ہے آرمی کی، جو لیگل افیئر جو ہے جس کو جیک برانچ ڈیل کرتی ہے، تو اس سارے کیس میں جو جیک برانچ ہے وہ سارے کے سارے شوائے جو ہے وہ فیلڈ کورٹ مارشل میں پیش کریں گے، اور جتنی انکوائری ہوئی ہے جو جس تحقیقاتی افسر نے یہ انکوائری مکمل کی ہے اس نے اپنی انکوائری مکمل کر کے جیک برانچ کو بھجوا دی. اب جیک برانچ جو ہے فیلڈ کورٹ مارشل کورٹ میں یہ سارے کے سارے شوائد پیش کرے گی. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ISI کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. پاکستان کی فوجی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور اسی میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ISI کے سابق چیف جو ہیں وہ فیلڈ کورٹ مارشل کا سامنا کریں گے. اس وقت وہ ان کی تحویل میں بھی ہیں، اور جب یہ ان کی تحویل میں ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے. اور اس میں اگر یہ اس وقت ISI کے سابق چیف فوج کی تحویل میں ہے اور جب انویسٹیگیشن ہونی ہے، تحقیقات ہونی ہے، تو پھر جو تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، بہت سارے چوائس سامنے آ سکتی ہیں، اور پھر یہ کہا جا سکتا اگلی باری کس کی ہو سکتی ہے. تو چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں. لیکن یہ جو مین مدعا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پہ یہ کیس جو تھا واپس بھیجا گیا تھا متعلقہ فورم کے لیے وزارت دفاع کو، اور وزارت دفاع کی جانب سے یہ کیس واپس گیا تھا چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے کہ آپ اس کے اوپر مناسب ایکشن لیں. اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ہدایت پر یہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی تھی، اور پاک فوج کے 2 اسٹار لیول کے سینئر ترین افسر نے یہ تحقیقات مکمل کی ہیں. اور اس تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جو سابق ISI کے جو چیف ہیں ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی کی باضابطہ منظوری دی گئی ہے، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف اس سارے معاملات کے حوالے سے مکمل طور پر آن بورڈ ہیں اور ساری تفصیلات سے بھی بخوبی آگاہ ہے. جی صحیح. ساتھ رہے گا جاوید شہزاد. بیورو چیف اسامت خالد جمیل بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خالد صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی سابق DG ISI کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں بھی لے لیا گیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ ہم خالد جمیل کے ساتھ دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عیسیٰ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عیسیٰ صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ کسی سابق DG ISI کے جو ہے ان کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، ملٹری کسٹڈی میں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل بھی سٹارٹ کر لیا گیا ہے. عیسیٰ نقوی سے بھی جو ہے وہ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک بڑی خبر ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، پاکستانی فوجی تاریخ میں یہ پہلے بار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی سابق DG ISI کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ جاوید شہزاد سے ہم نے جانا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹاپ سٹی کیس کے حوالے سے جو ہے یہ کیس چل رہا تھا، اور تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے احکامات پر جو ہے وہ یہ کورٹ مارشل کا آغاز کرنے کا فیصلہ سامنے آیا، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ یہ کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ان کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے. اہم خبر ہے، اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ فیض حمید پر ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی پر جو ہے یہ کورٹ مارشل سٹارٹ کیا گیا ہے. جاوید شہزاد سے دوبارہ جانیں گے. جاوید شہزاد، اس کو بریفلی بتائیے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کیس کا، اور مزید اب آگے اور کیا کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک فوج کی جانب سے نا صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہو چکا ہے، اور آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے جو بھی لوگ ہیں، سویلین ہیں یا فوجی ہیں، ان کے خلاف جو قانون ہے پوری طرح حرکت میں آ چکا ہے. اور پاک فوج کے کئی دیگر سابق افسران جو ہیں ان کو حال ہی میں سزائیں بھی سنائی گئی ہیں، اور فیلڈ کورٹ مارشل کے کورٹ میں بھی ان کے خلاف کیسز آئے تھے. اور آپ پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ لیں کتنے افیسر کو سزائیں ملی تھی، اور یہ ایک تسلسل جاری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیس ہے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کا یہ کیس ہے. ٹاپ سٹی جو ایک ہاؤسنگ اسکیم تھی راولپنڈی اسلام آباد ایئرپورٹ کے بالکل دامن میں وہ واقع ہے. وہاں پہ ماضی میں جب ڈائریکٹر جنرل اپنا فیض حمید صاحب اپارا والے دفتر کو ہیڈ کر رہے تھے، تو اس وقت وہاں پہ وہ ایک چھاپا مارا گیا تھا، اور چھاپے کے دوران وہاں پہ بہت ساری مطلب ہے کہ چیزوں کو آپ سمجھیں کہ تحویل میں بھی لیا گیا تھا، اور بہت سارے معاملات سامنے بھی آئے تھے. تو جب یہ واقعہ اس میں رینجرز کی جو لوگ تھے وہ بھی انوالو تھے، تو ISI کے جو چیف تھے ان کی ہدایت میں جو اس وقت کمانڈر جو رینجرز کے کمانڈر تھے انہوں نے بھی اس چھاپے میں حصہ لیا تھا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں جب یہ چھاپا مارا گیا تھا تو اس چھاپے
کے بعد جب وہ رپورٹ ہوا اخبارات میں میڈیا میں ساری چیزیں سامنے آئی تھی تو جو ٹاپ سٹی کے جو آنر تھے انہوں نے پھر ہر پلیٹ فارم پہ گئے, وہ چھوٹی کورٹ سے سٹارٹ ہوئے, اینٹی کرپشن تک گئے, عدالت تک گئے, سیشن کورٹ سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ آئے, ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک گئے. تو جب سپریم کورٹ تک وہ پہنچے تو وہاں پہ پھر سپریم کورٹ نے حال ہی میں ڈائریکشن دی تھی کہ یہ جو آپ نے ڈائریکٹ یہاں تک آ گئے ہیں متعلقہ فورم سے آپ نے رجوع نہیں کیا. جب وہ متعلقہ فورم پہ رجوع ہوا تو پھر وزارت داخلہ کے ذریعے یہ جو سارا پروسیس تھا وہ آگے آیا, اور چیف آف آرمی اسٹاف کو جب سپریم کورٹ کی جانب سے ڈائریکشن موصول ہوئی کہ یہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, اور اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ ایکشن لیا تھا. فیض حمید کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی قائم کی گئی تھی. اس انکوائری کمیٹی نے کم و بیش 1 ماہ سے زائد دن رات ایک کر کے لگایا, اور اس کے جتنے بھی سہولت کار تھے, جتنے بھی افیسر تھے سرکاری, پنجاب گورنمنٹ کے, ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کے, اپنا ایڈیشنل کمشنر ریونیو کو دیکھ لیں, اچھا ADCR کو دیکھ لیں, اور جتنے تحصیلدار تھے, پٹواری تھے, جتنے لوگ انوالو تھے, جو ریٹائر بھی ہو چکے تھے, ان کو گھروں سے بلوایا گیا, وہ بلا کے سارا ریکارڈ سامنے رکھا گیا, اور سارے ان کے بیانات لیے گئے. تو اس دوران جتنے بھی حقائق سامنے آئے ہیں ان حقائق کی روشنی میں جو انکوائری کمیٹی کے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں 2 اسٹار جنرل ہیڈ کر رہے تھے اس کو, انہوں نے اپنی سفارشات مرتب کر کے AG برانچ کو اور GHQ کو واپس بھجوائیں, جس کے اوپر چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ہدایت پر یہ باضابطہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل اپنا جو فیض حمید ہیں ان کے خلاف بھی کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی جائے. جی صحیح. جاوید ساتھ رہیے گا. بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خالد صاحب, ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہوئی ہیں, اور اب جو ہے وہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے, اور ان کو جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں بھی لے لیا گیا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈمرل منصور الحق ریٹائرڈ نیول چیف تھے, امریکہ فرار ہو گئے تھے, اور ان کو ہتھکڑی لگا کر جہاز میں بٹھا کر امریکہ سے واپس لایا گیا تھا. اور اسی طرح کئی اور لیفٹیننٹ جنرل یا اس رینک کے لوگوں کو کورٹ مارشل کیا گیا ہے. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے تناظر میں بھی کچھ افسروں کو کورٹ مارشل کیا گیا تھا. اس میں بھی لاہور کے کور کمانڈر جو لیفٹیننٹ جنرل تھے وہ بھی شامل تھے. اور یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ISI کے سابق سربراہ کو جب یہ DGC تھے اس وقت انہوں نے یہ جو معاملات ہوئے اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اور اس سے یہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ فوج کے اندر جو احتساب کے عمل کے حوالے سے جو بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے گزشتہ چند مہینوں یا برسوں سے, اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے. اور ابھی یہ امید بھی پیدا ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توڑ پھوڑ کی گئی تھی رینجرز کے اہلکاروں کی جانب سے, جس کے جو ان کے کمپنی کمانڈر تھے وہ بھی آرمی سے متعلق تھے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ جنہوں نے عدالت کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کی اور غیر قانونی ایکشن لیا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. امید ہے کہ ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے گا, اور ان کے خلاف بھی ایسی کارروائی کی جائے گی. اور سملرلی اس کیس کے اندر بھی جنرل فیض حمید اکیلے نہیں تھے کہ یہ خود تو جا کے ٹاپ سٹی کے دفتر میں ریڈ نہیں کیا تھا انہوں نے جا کے ٹاپ سٹی کے مالک کو یا ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا تھا, نہ ان کو اپنی کسٹڈی میں انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. ISI کے اس وقت بہت سے اور افسران بھی ان کے ساتھ شامل اس ساری کارروائی کے اندر تھے. اور پھر ابھی جیسے جاوید شہزاد بتا رہے تھے کہ اس میں بھی کارروائی میں رینجرز کی مدد حاصل کی گئی تھی. جیسے 9 مئی کی صبح کو اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کر کے عمران خان کو گرفتار کرنے کی غیر قانونی کارروائی میں رینجرز کی مدد لی گئی تھی, اسی طرح سے یہ جو کیس تھا ٹاپ سٹی والا اس کے اندر بھی رینجرز کی مدد لی گئی تھی. تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فیض حمید صرف جو ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا, یا ان کی اس جرم کے اندر جو معاونت کر رہے تھے, جو ان کی اسسٹنس کر رہے تھے, یا جنہوں نے جا کے وہاں پہ ریڈ کیا, توڑ پھوڑ کی, ان کو غیر قانونی طور کے اوپر حبس بے جا میں رکھا یا تشدد کیا. اور اسی طرح سے ابھی یہ امید بھی پیدا ہوئی ہے کہ ابھی آپ کو ریسنٹ پاس کے اندر یہ دیکھیں بڑے ہائی پروفائل کیسز پاکستان کے اندر جن کا تذکرہ یونائیٹڈ نیشن کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ سابق پرائم منسٹر کے اوپر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا, انہوں نے ایک درخواست دی اور اس درخواست کے اندر
بھی فوج اور ISI کے کچھ افسروں کے نام لکھے کہ ان کو شبہ ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. میرا خیال ہے کہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر واقعی وہ لوگ ملوث تھے تو ان کے خلاف کارروائی ہو. اور پھر سب سے بڑی اہم جو ثبوت ہے وہ GHQ میں یوم شہداء کی جو تقریب تھی اس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت سرونگ آرمی چیف تھے, انہوں نے بطور سرونگ آرمی چیف اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ فروری تک جو ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بطور آرمی چیف فروری تک سیاست میں حصہ لیتے رہے. یہ ان کا ایک اعتراف جرم تھا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آئین پاکستان میں جو سروسز کے لوگ ہوتے ہیں جو حلف اٹھاتے ہیں, اپنا آئینی حلف ہوتا ہے, اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی طور کے اوپر بھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن قمر جاوید باجوہ بطور آرمی چیف شہداء اور غازیوں کے ورثاء کے سامنے بیٹھ کر اور غازیوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے GHQ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ سیاست کرتے رہے ہیں فروری تک, پر اب انہوں نے یہ سیاست کرنا ترک کر دیا ہے. تو یہ پاکستان کی عوام کے اندر جو آئین اور قانون اور آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں, ان کے اندر یہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے گا, جو کھلا اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, اپنی آرم فورسز کی روایات کی خلاف ورزی کی, آئین کی خلاف ورزی کی. تو ان کے خلاف بھی جو آئین شکنی اور حلف کے خلاف جو ہے کہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے جو کام وہ کرتے رہے, اس پہ بھی ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اچھی ایک پازیٹیو چیز نظر آئی ہے کہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں نے جنہوں نے سیاست کے اندر کھل کے حصہ لیا, جنہوں نے سیاسی جماعتوں کو توڑ پھوڑ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کردار ادا کیا, جنہوں نے کرپشن کی, ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر ان کے لوگوں کو اغوا کیا. ابھی بھی اگر آپ پچھلے 1-2 سالوں سے دیکھیں تو بے شمار ایسے کیسز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے آفیشل جو ہے کہ دھمکاتے ہیں, گھروں میں خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب کو اغوا کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے. یہ ججز شکایات کر رہے ہیں, یہ عام آدمی, یہ سیاستدان نہیں کر رہے. تو امید یہ کرن پیدا ہوئی ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کو پکڑا جا سکتا ہے, کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے, تو پھر جنرل باجوہ کو کیوں نہیں کیا جا سکتا. پھر اس وقت جو آرمی کے اندر یا ISI کے اندر جو افسران ہیں جن کے بارے میں ہائی کورٹس کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں یا اغوا کر رہے ہیں لوگوں کو یا اٹھا رہے ہیں, اسی طرح انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں خواہ وہ ISI ہے یا MI ہے, تو یقینی طور کے اوپر ان کو بھی قانون کی گرفت میں لانا چاہیے, ان کو بھی قانون کے تابع لانا چاہیے. اور اگر یہ پک اینڈ چوز ہوا تو پھر یقین جانیے کہ عوام اور جو اعتماد ہوتا ہے عوام کو قانون اور آئین کی بالادستی کے اوپر, جو اداروں کے اوپر, اس کو ٹھیس پہنچے گی. اس کارروائی سے یقینی طور کے اوپر عوام کا جو رشتہ ہے اداروں کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ, اس کو تقویت ملے گی, اس کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی. لیکن اگر ان تمام عناصر کے خلاف جو پچھلے چند مہینوں سے ان سالوں میں ابھی سرونگ ہے, پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی طاقت, اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. ارشد شریف کے خلاف بے پناہ مقدمے پورے ملک کے اندر بنائے گئے, جھوٹے مقدمے بنائے گئے, اس کو ملک چھوڑنا پڑا اور وہ شہید ہو گیا. اس کی انکوائری ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے. اس کی درخواست کے اندر بھی بہت سے لوگوں کے نام ہے کہ کن کن لوگوں نے اس کو دھمکیاں دی. سرونگ تھے, وہ آرمی کے لوگ تھے, انٹیلیجنس کے لوگ تھے, ان کے نام درج ہیں. ان کی جو والدہ نے درخواست دی ارشد شریف کی کہ ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے, کہ ان کو بھی آپ معطل کریں, ان کا بھی اگر دیکھیں کہ اگر وہ لوگ ملوث ہیں تو پھر تحقیقات مکمل کیجیے جلد سے جلد, اور اگر وہ ملوث ہیں تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ اکراس دا بورڈ اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو پھر پاکستان کے اداروں کی, پاکستان کی افواج کی عزت و تکریم جو ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے اور جو ابھی طاقتور ہیں, جو ابھی اسی قسم کے فیصلے یا اسی قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں جو جنرل فیض حمید نے کی تھی, اگر ان کو آپ کچھ نہیں کہیں گے تو پھر یقینی طور کے اوپر جو عوام کے اندر تبدیلی ہے, مایوسی ہے, پریشانی ہے, اور وہ جو ہے کہ مزید اضافہ ہوگا. تو اس لیے اس کو اکراس دا بورڈ کرنا ہوگا, اس کو مزید آگے بڑھانا ہوگا, اس کو یہاں پہ ختم نہیں کرنا ہوگا. اور جتنے آئین شکن, قانون شکن, جتنی انسانی حقوق کی بنیادی جو وائلیشنز کر رہے ہیں اس وقت, تو خواہ وہ وردی میں, خواہ وہ وردی کے بغیر ہیں, ان کو بھی اسی طرح سے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا. ان کو بھی اگر وہ افواج کے ساتھ ہے تو کورٹ مارشل کیجیے, اگر ریٹائر ہو گیا تو پھر بھی کورٹ مارشل کیجیے, اور اگر جو وہ پولیس یا سول اداروں کے اندر اس وقت بیوروکریسی کے اندر جو لوگ یہ تمام ایسی ہی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, ان کے خلاف بھی اگر آپ کے بیکبانہ کارروائی کریں اور ان کے خلاف ایسی کارروائی کریں تو یقین جانیے کہ یہی قوم آپ چند ہفتوں کے اندر دیکھیں گے جس کے اندر ایک مایوسی کی ایک لہر ہے, ایک بے چینی کی لہر ہے, وہ دوبارہ جو ہے کہ اس میں ایک زندہ قوم کی طرح آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر جو ریاست اور عوام کا رشتہ ہوتا ہے, اور جو عوام کے بغیر ریاست بنتی بھی نہیں ہے, وہ اس کو زیادہ مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. جی صحیح. اچھا
खालिद साहब, राना सनाउल्लाह का भी इसके ऊपर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस चीज से ये साबित हो रहा है कि चीजें साबित होना शुरू हो गई हैं। देखें, बिल्कुल, अगर देखें ये एक जमाना था कि आप फैज हमीद का नाम लेते थे लोग तो उनको अगवा कर लिया जाता था, उनको उठा लिया जाता था, सहाफियों को उठाया गया, सोशल वर्कर को उठाया गया, पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया गया। वही जमाना आज भी हम देख रहे हैं। आप देखें कि आज आए रोज कोई ना कोई जो है कि किसी न किसी शहर में खबर आती है कि कोई फलां सियासी वर्कर लापता हो गया, फलां मीडिया का जो लोग हैं वो लापता हो जाते हैं, इसी तरह से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लापता हो जाते हैं, इंसानी हकूक के जो वर्कर हैं, कारकुन हैं वो लापता हो जाते हैं, हुकूमत के मुखालिफ हैं वो लापता हो जाते हैं। आपकी आए रोज हाई कोर्ट के अंदर, चाहे वो पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो यहाँ तो आपको हर हफ्ते केसेस हैं। यहाँ पे लार्जर बेंच बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो लापता अफराद के केसेस जो है कि उसकी समाअत कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये खत्म तो नहीं हुई, ये अभी भी मौजूद है। आज जैसे एक जमाने में जो इसका फैज हमीद का नाम लेने वाले जो है कि वो जेरे अताब आते थे, आज इन्हीं के जो पेश रो है उनके अगर आप नाम लेके ये बात करें जी कि फलां साहब लापता हो गए और उसके अंदर फलां साहब इन्वॉल्व है या उनके ऊपर इल्जाम है या उनके इदारे के ऊपर इल्जाम है, तो आप भी लापता हो जाएंगे। ये ट्रेडिशन, ये गैर कानूनी इक़दाम तो आज भी जारी हैं। तो इसलिए ये आपने एक साबिक ISI सरबराह को अरेस्ट किया, कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त मामला चल रहे हैं जहां पे आपके पास ताकत है, इख्तियार है, तो आप जरा उनको भी या तो उनकी पोजीशन से हटा दीजिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, शुरू कीजिए। अगर चीजें साबित होती हैं, आप आए रोज देखेंगे अदालतें फैसले देती हैं जब और वहां पे अफराद पेश नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब